الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا صدق الله العظيم. الحمد للہ، اللہ کا فضل و کرم اور احسان ہے. ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے ایک دعا پیش کرنے کا، تلاوت کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا. یہ بھی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 میں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کو بھی صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے، اس میں جو انوارات برکات ہے وہ ہمیں حاصل ہونے کی توفیق نصیب فرما دے. وقل، اور کہیے یا کہہ دیجئے، ربی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، ادخلنی، داخل کر دیجئے مجھے، مدخل صدقن، داخل کرنا صدقن، سچائی کے ساتھ. اے میرے پروردگار، مجھے جہاں بھی آپ داخل کریں تو اچائی کے ساتھ داخل کریں. وآخرجنی، اور مجھے نکال دیجئے، مخرج صدقن، مخرج نکالنا سچائی کے ساتھ، اور جہاں بھی نکالیں تو اچائی کے ساتھ نکالیں. وجعل لی، اور تو کر دے، ایک منٹ، وجعل لی، اور تو کر دے یا تو بنا لے، لی، میرے لیے، من لدن کا، اپنی طرف سے، سلطانا، غلبہ، نصیرہ، مدد دینے والا. اور مجھے اپنی طرف سے ایسی طاقت عطا فرما دیجئے جس کی آپ کی طرف سے مدد کی جاتی ہو، جس کی آپ کی طرف سے مدد کی جاتی ہو. تو یہ اس دعا کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا. اب مفسرین کیا فرماتے ہیں، اس میں کیا تفصیلات ہے، وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر لیتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا، یہ بھی ان قرآنی دعاؤں میں سے ہے جو خود اللہ تعالیٰ بندے سے کہلوا رہے ہیں. اس طرح رب ارحمہما، وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہلوا رہے تھے. تو یہ بھی ہے، وقر ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ بھی خود اللہ تعالیٰ بندے سے کہلوا رہے ہیں کہ تم یوں کہو. یہ بھی عجیب و غریب دعا ہے. ٹھیک ہے. وقر ربی ادخلنی مدخل صدق، ہے میرے پروردگار، مجھے جہاں بھی آپ داخل کریں تو اچائی کے ساتھ داخل کریں. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْق، اور جہاں بھی نکالیں تو اچائی کے ساتھ نکالیں. وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور مجھے اپنی طرف سے ایسی طاقت عطا فرما دیجیے جس کی آپ کی طرف سے مدد کی جاتی ہو. مطلب یہ کہ جہاں بھی میں داخل ہوں، چاہے گھر میں داخل ہوں، کسی مکان میں یا دکان میں یا کسی شہر میں داخل ہوں، تو داخل بھی اچھی طرح ہو، اور جب وہاں سے نکلوں تو اچھی طرح نکلوں. یعنی داخل جب ہوں تو کسی رکاوٹ اور پریشانی کے بغیر آسانی کے ساتھ داخل ہو جاؤں، اور جب نکلوں تو اس طرح نکلوں کہ میں جس مقصد کے لیے گیا تھا وہ مقصد پورا ہو جائے، مجھے نکلنے میں بھی کوئی دشواری پیش نہ آئے. اور مجھے اے اللہ اپنی طرف سے ایسی طاقت عطا فرما دیجئے کہ جس کے ساتھ آپ کی مدد شامل ہو. اس لیے کہ اگر طاقت تو مل گئی لیکن اس کے ساتھ آپ کی مدد نہیں ہے، اور آپ کی طرف سے اس طاقت کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق نہیں ہے، تو وہ طاقت بیکار ہے. لہذا ایسی طاقت عطا فرما دیجئے جس کے ساتھ آپ کی مدد ہو. تو اس دعا کا ایک خاص پس منظر ہے جو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. لیکن اس دعا کا جو ظاہری مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں داخل ہو رہا ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں سے وہ نکل رہا ہوتا ہے. مثلا جب آدمی گھر میں داخل ہو رہا ہے تو اس وقت بھی اس کو خیریت اور عافیت، اچائی چاہیے. لہذا جب وہ گھر میں داخل ہو تو منظر جو ہے وہ اچھا نظر آئے، گھر والے اور بچے خوش اور خرم ہوں، عافیت سے ہو. اسی طرح جب وہ گھر سے نکل رہا ہو تو اس وقت بھی عافیت چاہیے کہ جس کام کے لیے میں نکل رہا ہوں
مجھے اس میں کامیابی ہو جائے۔ اگر آدمی کسی جگہ ملازم ہے اور اپنی ملازمت کی جگہ میں داخل ہو رہا ہے تو وہاں پر بھی اس کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اچائی کے ساتھ داخل ہو، اس کا ماحول درست ہو، اس کے فرائض منصبی ہے وہ ان کو ٹھیک طریقے سے بجا لا سکے۔ جب وہ دفتر سے نکل رہا ہے تو اس وقت بھی اس کو عافیت اور خیریت کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی طالب علم مدرسے میں پڑھنے کے لیے داخل ہو رہا ہے یا اسکول میں یا کالج میں پڑھنے کے لیے داخل ہو رہا ہے تو اس کو بھی اس کی ضرورت ہے کہ میرا داخلہ آسان ہو جائے، جس مقصد کے لیے داخل ہو رہا ہوں اس میں مجھے کامیابی حاصل ہو جائے، جو سبق پڑھوں وہ اچھی طرح میری سمجھ میں آ جائے، مجھے یاد بھی رہے، اور جب نکلوں تو میں اچھائی کے ساتھ اسکول سے نکلوں۔ اسپتال میں علاج کے لیے داخل ہو رہا ہوں تو میں اچھائی کے ساتھ داخل ہوں، کوئی اچھا ڈاکٹر مل جائے، اللہ تعالیٰ اس ڈاکٹر کے دل میں صحیح دوا جو ہے وہ تجویز کر دے، وہ دوا میرے لیے مؤثر اور مفید ہو جائے۔ جب ہاسپٹل سے نکلوں تو صحت یاب ہو کے نکلوں۔ مطلب یہ کہ اگر آدمی اپنی شب و روز کی زندگی میں غور کرے تو اس کو یہ نظر آئے گا کہ وہ کسی وقت کہیں نہ کہیں داخل ہو رہا ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں سے نکل رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جامع دعا ہمیں تلقین فرما دی کہ جب بھی کسی جگہ داخل ہو رہے ہوں تو یہ دعا مانگ لیا کرو، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ کہ آپ سواری پر بیٹھ کے کہیں سفر پہ جا رہے ہوں، ٹرین میں بیٹھ رہے ہو، بس میں بیٹھ رہے ہو، ہوائی جہاز میں بیٹھ رہے ہو، تو اس وقت یہ دعا پڑھو، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہر موقع کے لیے ایک دعا تلقین فرما دی ہے۔ مثلا سواری پہ بیٹھنے کے لیے سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم أنت الصاحب في السفر والخلیفۃ فی الأہل۔ تو یہ سب دعائیں جو ہے وہ تو اپنی اپنی جگہ ہے، لیکن یہ عام دعا ایسی ہے کہ جب بھی کہیں داخل ہو رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ سے داخلے کی اچھائی بھی مانگو، وہاں سے نکلنے کی اچھائی بھی مانگو۔ یہ نہ ہو کہ اندر داخل ہو کے کسی مصیبت میں پھنس جاؤ۔ اس لیے ہر انسان کو اس دعا کو اپنا وظیفہ بنانا چاہیے۔ ہر اس موقع پہ جب انسان کسی نئی چیز میں داخل ہو رہا ہے اس وقت یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اس دعا میں آخری جملہ یہ ہے وَجَعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، کہ اے اللہ مجھے اپنی طرف سے ایک طاقت اور قوت عطا فرما دیجیے۔ دیکھیں جب بھی انسان کسی جگہ میں داخل ہوتا ہے تو داخل ہو کے فائدہ اٹھانے کے لیے کسی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا آپ کسی ہاسپٹل میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ کے پاس ڈاکٹر کی فیس اور ہاسپٹل کے اخراجات کی رقم ہونی چاہیے تاکہ آپ ہاسپٹل میں ڈاکٹر سے اپنا علاج کرا سکیں۔ لہذا ہر کام میں طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کوئی طاقت اس وقت تک کارآمد نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل نہ ہو۔ مثلا ایک شخص بڑا کڑیل جوان ہے، طاقتور ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو تو اس کی طاقت بیکار ہے، وہ اپنی طاقت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اور پھر اس دعا میں صرف طاقت نہیں مانگی کہ مجھے طاقت دے دیجیے، بلکہ ایسی طاقت دے دیجیے جس کے ساتھ آپ کی مدد ہو۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ سکھا دیا کہ کبھی بھی اپنی طاقت اور صلاحیت پر اتراؤ نہیں، اکڑو نہیں۔ وہ طاقت چاہے جسمانی طاقت ہو، ذہنی طاقت ہو، علمی طاقت ہو، اس طاقت پہ اگر اتراہٹ میں مبتلا ہو گئے کہ میں بڑا طاقتور ہوں، میں ساری دنیا کا مقابلہ کر سکتا ہوں، میرا یہ کمال ہے اور یہ میری طاقت ہے، تو وہ طاقت اور قوت سب بیکار ہے، اور وہ طاقت اس وقت تک کارآمد نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل نہ ہو۔ اس میں ہم جیسے طالب علموں کے لیے بھی بڑا عظیم سبق ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں لکھنے پڑھنے اور مطالعہ کرنے کی استعداد دے دی ہے، اگر اس پہ گھمنڈ ہو گیا کہ میں بڑا عالم ہوں، بڑا تعلیم یافتہ ہوں، تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی، اور پھر یہی علم انسان کو گمراہیوں کی وادی میں لے جاتا ہے۔ لیکن اگر علم پہ ناز نہ ہو، گھمنڈ نہ ہو، بلکہ دل میں یہ استحضار ہو کہ جو کچھ علم اور استعداد ہے
یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد میرے ساتھ نہیں ہوگی، اس وقت تک میرا یہ علم کارآمد نہیں ہوگا۔ تو ایسا شخص جب اللہ تعالیٰ کی تلاش میں نکلتا ہے تو اس کو اپنے علم پر گمنڈ نہیں ہوتا، بلکہ ایسے شخص کو رجوع اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اس کو اس دعا کی توفیق ہوتی ہے کہ اے اللہ، یہ مسئلہ میرے سامنے آ گیا ہے، اے اللہ آپ ہی اپنی رحمت سے مجھے حق کی ہدایت عطا فرما دیجیے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے علماء میں سے تھے، ان سے اختلاف تو کیا جا سکتا ہے لیکن ان کے علم میں کسی کو کوئی کلام نہیں۔ حضرت علامہ نور شاہ کشمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علامہ ابن تیمیہ کا علم میں اتنا اونچا مقام ہے کہ اگر اس کی طرف کوئی سر اٹھا کے دیکھے تو اس کی ٹوپی گر جائے، لیکن جب کسی مسئلے کی تحقیق کی ضرورت ہوتی، تحقیق شروع کرنے سے پہلے یہ دعا کرتے تھے، اللہم علمنی کما علمت جبرائیل، اے اللہ مجھے ایسا علم عطا فرما دیں جیسا علم آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ یعنی ان کے ذریعے انبیاء پہ وحی نازل ہوتی تھی، تو آپ ان کے ذریعے میرے دل پر ایسی بات نازل فرما دیجیے جو آپ کی رضا کے مطابق ہو۔ تو جس شخص کو اپنے علم پر گمنڈ ہوتا ہے اس کو رجوع اللہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی، وہ تو اپنے علم پہ ناز کر کے چلتا ہے، لیکن جس شخص کو رجوع اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو وہ سلطان النصیرہ کے درجے پہ فائز ہو جاتا ہے، یعنی وہ قوت ایسی ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ بہرحال یہ عجیب و غریب دعا ہے کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تو یہ اس دعا کا سادہ سا مطلب میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اصل مقصود یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں اس دعا کا وظیفہ بنا لیں۔ اب اس دعا کا پس منظر سن لیجئے، یہ آیت کس موقع پہ نازل ہوئی تھی؟ تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ملا تھا، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کافروں نے مسلمانوں پہ مکہ مکرمہ میں عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا، طرح طرح کی اذیتوں اور طرح طرح کی تکلیفوں سے مسلمانوں کو سابقہ تھا۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہجرت کی اجازت دی، بہت سے صحابہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ پھر بعد میں جب مدینہ منورہ کے لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاہدہ ہو گیا تو صحابہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے لگے، ایسا ایسا ایک ایک کر کے صحابہ کی بہت بڑی تعداد مدینہ منورہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہجرت کر گئی۔ کفار قریش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، ان کو یہ خیال ہوا کہ آپ کے صحابہ تو ایک ایک کر کے مکہ مکرمہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور مکہ مکرمہ مسلمانوں سے خالی ہو رہا ہے، اب ظاہر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ عرصے کے بعد یہاں سے تشریف لے جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک مجلس شورا بنائی، آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ ان کی ایک مجلس دار الندوہ کہلاتی تھی، جس جگہ حتیم ہے اس کے بالمقابل بالکل سامنے وہ دار الندوہ تھا جس میں وہ لوگ جمع ہوتے تھے۔ اس دار الندوہ میں سب کو جمع کیا، یہ مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب شاید مکہ مکرمہ سے نکل کے چلے جائیں گے، ان کا حال یہ ہے کہ وہ جہاں جاتے ہیں لوگ ان کے پیچھے پیچھے ہو لیتے ہیں، ان کا معاملہ دن بدن آگے بڑھے گا، اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ تو کسی نے مشورہ دیا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے، دوسروں نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر ان کو گرفتار کرو گے تو جتنے مسلمان ہیں وہ سب ان کے گرد آ کے جمع ہو جائیں گے اور ہمارے لیے مصیبت کڑی کر دیں گے، لہذا گرفتار کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو جلا وطن کر دو، ان کو یہاں سے نکال دو، کسی دوسرے ملک میں بھیج دو، وہ وہاں جا کے رہیں تو ہم ان کے دین سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اس کے جواب میں دوسروں نے کہا کہ ہم تو یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں
کہ اگر یہ باہر جائیں گے تو ان کے ارد گرد بہت سے لوگ جمع ہو جائیں گے، ان کو اپنا دین پھیلانے میں اور مدد مل جائے گی، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ تیسرے شخص نے تیسری رائے دے دی کہ اس کا کوئی راستہ نہیں ہے تو پھر اس کو قتل کر دو۔ تو اس پہ لوگوں نے اعتراض کیا کہ اگر تم ان کو قتل کرو گی تو ان کا قبیلہ ان کا انتقام لیے بغیر نہیں چھوڑے گا، لہذا قبیلہ بنو عبد مناف والے ان کا قصاص لیں گے، تو اس کے نتیجے میں ہمارے آدمی بھی قتل کیے جائیں گے۔ ایک شخص نے یہ رائے دی کہ اس شخص کے بارے میں بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ شیطان تھا جو کسی نجدی کے بیس میں اس مجلس کے اندر موجود تھا، واللہ عالم۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ جو باتیں کر رہی ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ گرفتار کرنے سے کا فائدہ ہوگا، نہ جلاوطن کرنے سے فائدہ ہوگا، نہ تنہا قتل کرنے سے ہوگا، بلکہ ایسا کرو کہ مکہ مکرمہ میں جتنے قبیلے ہیں ان میں سے ہر قبیلے کے ایک نوجوان کا انتخاب کرو، وہ سب نوجوان مل کے ایک ہی بار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کریں اور آپ کو معاذ اللہ قتل کر دیں۔ اور جب قتل کرنے میں بہت سے قبیلے کے لوگ شامل ہوں گے تو قبیلہ بنو عبد مناف کس کس قبیلے سے قصاص لیں گے؟ اس قبیلے کو یہ طاقت نہیں ہوگی کہ وہ سب سے قصاص لے لے۔ تو یہ تجویز جو ہے سب کو پسند آئی، چنانچہ ہر قبیلے میں سے ایک ایک نوجوان کا انتخاب کیا گیا اور بڑے بڑے سردار بھی شامل ہوئے، اس میں ابو جہل، امیہ بن خلف وغیرہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہم آج رات ہی یہ کام کریں گے کہ آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے آپ کو قتل کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ چاروں طرف دشمنوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا، باوجود کہ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے مگر آپ کو صادق اور امین سب مانتے تھے، لہذا لوگ اپنی امانتیں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوایا کرتے تھے کہ ان سے زیادہ امانت دار کوئی نہیں، انہی کے پاس امانتیں رکھوائیں، جب ضرورت ہوگی ان سے واپس لے لیں گے۔ لہذا ہجرت سے پہلے آپ کو یہ فکر تھی کہ کسی طرح یہ امانتیں امانت داروں تک میں پہنچا دوں۔ آپ ذرا اندازہ لگا لیں کہ وہ لوگ جو کافر ہے، آپ کے خون کے پیاسے ہیں، آپ کے گھر کا محاصرہ کر رکھا ہے، قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، مگر ان کافروں کی جو امانتیں ہیں ان کی فکر اپنی جان سے زیادہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ساری امانتیں ان کے حوالے کی ہیں اور کہا کہ جب میں چلا جاؤں تو تم یہ ساری امانتیں ان تک پہنچا دینا، اور فرمایا کہ تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، ڈرنا نہیں، کوئی بھی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکے گا انشاءاللہ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنے بہادر تھے، لیکن چونکہ اس وقت تک کافروں کا جواب دینے، ان پر حملہ کرنے اور ان کے خلاف جہاد کرنے یا ان کو قتل کرنے کا حکم اس وقت تک نہیں آیا تھا، بلکہ حکم یہ تھا کہ کوئی تم پہ ہاتھ اٹھائے تو تم جواب مت دو، کوئی تلوار اٹھائے تو تم جواب مت دو، بلکہ صبر کرو، صبر کرو۔ 13 سال تک یہی حکم رہا، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان جن کو اللہ تعالیٰ نے شجاعت، قوت، طاقت عطا فرمائی تھی، شاید اگر اکیلے بھی گھر سے نکل جاتے تو تمام محاصرے والوں کو بھگا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ ابھی تلوار نہیں اٹھانی۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ لٹھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، جبکہ چاروں طرف سے کافروں نے محاصرہ کیا ہوا ہے۔ اس وقت آپ کی زبان مبارک پر سورہ یاسین کی یہ آیت تھی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یعنی ہم نے ان کے سامنے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، ان کے پیچھے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی ہے، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے گھر سے باہر نکلے، محاصرہ کرنے والوں میں ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف وغیرہ جیسے بڑے بڑے سردار شامل تھے، لیکن آپ کے نکل جانے کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلا۔ وہاں سے نکل کے سیدھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، اس لیے کہ سفر ہجرت میں رفاقت کا شرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہونا تھا۔ تو اس موقع پہ دو آیات نازل ہوئی، ایک آیت سورہ انفال میں ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس وقت کو یاد کرو
جب کافر لوگ آپس میں یہ تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ کو گرفتار کر لیں یا آپ کو قتل کر دے یا آپ کو جلا وطن کر دے، وہ لوگ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیریں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سب سے اعلیٰ ہے۔ اور دوسری یہ آیت بھی اسی موقع پہ نازل ہوئی، قُل رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ تو اب ذرا غور فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنی تھی، اور یہ مدد کرنا تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ جو پہلی آیت سورہ انفال میں آئی ہے، اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا تھا کہ کفار کی یہ ساری تدبیریں ناکام ہوں گی، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ہم سے یہ کہو، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ تو اس کے ذریعے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بے شک تقدیر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے اور فیصلہ وہی کرتا ہے، لیکن تمہاری بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اگرچہ تم کو یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، لیکن تم پھر بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو تم اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات ایک جگہ بیان فرمائی ہے کہ آپ کو پیاس لگ رہی ہے، آپ سے کسی نے پانی منگوایا، وہ شخص پانی لے کے آ رہا ہے، بہتر تو یہ ہے کہ جب پیاس لگے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور یہ کہے کہ اے اللہ پیاس لگ رہی ہے، پانی پلوا دیں۔ تو بہرحال آپ کے لیے ایک شخص پانی لا رہا ہے، آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ وہ شخص پانی لا رہا ہے، اس بات میں کوئی شبہ ہے کہ پانی نہیں ملے گا؟ بظاہر کوئی شبہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا اور کہنا کہ اے اللہ، جو پانی لا رہا ہے وہ پانی مجھ تک پہنچ جائے اور میں پی لوں۔ لہذا جب انسان کو پکا یقین ہو کہ میرا یہ مقصد حاصل ہو جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا یہ بندگی کا تقاضا ہے۔ یہاں پر بھی اس بات میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے شر سے محفوظ رہیں گے، اس بات کا یقین تھا کہ آپ انشاءاللہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے، ہجرت کا امر بھی پورا ہوگا، آپ مدینہ منورہ میں داخل بھی ہوں گے، وہاں پر آپ کا استقبال بھی کیا جائے گا، اور مدینہ منورہ کے لوگ آپ کے تابع فرمان بھی بنیں گے۔ سب کچھ طے تھا، لیکن اس کے باوجود ہجرت کے لیے روانہ ہونے سے پہلے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم سے یہ کہو، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ اس کے ذریعے اشارہ اس طرف فرما دیا کہ تم رسول تو ہو، لیکن تم پہلے ہمارے بندے ہو۔ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تمہارے تمام درجات ایک طرف، تمہارے تمام مراتب ایک طرف، لیکن یہ کہ تم ہمارے بندے ہو، یہ مقام تمام مقامات سے سب سے اعلیٰ ہے۔ لہذا بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ان حالات میں بھی جب کہ تم کو پکا یقین ہے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، تب بھی ہم سے مانگو۔ یہ بات کسی محبت والے ہی کی سمجھ میں آ سکتی ہے جس کے دل میں عشق کی بٹی سلگ رہی ہو، اس کا لطف وہی جانتا ہے۔ بندگی جو عشق کا بھی ایک اعلیٰ درجہ ہے، جب آدمی اس درجے کا تصور کرے تو جھوم جاتا ہے کہ اپنے پیارے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے سارا انتظام کر رکھا ہے۔ لوگوں کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے جائیں گے۔ جب آپ غار ثور میں جا کے قیام کریں گے تو مکڑی اس کے منہ پہ جال جو ہے وہ بنا دے گی، کبوتر جو ہے وہ انڈے دے دیں گی، اور جاہلیت کے لوگ اس غار تک پہنچیں گے، مگر یہ دیکھ کہ یہاں تو مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے، واپس لوٹ جائیں گے، اور پہلے سے ایک راہبر سے تعلق ہو گیا تھا، وہ آپ کو ایسے راستے سے مدینہ منورہ لے جائے گا جو عام راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ مدینے والے آپ کا استقبال کر رہے ہوں گے، بچے بچیاں وہاں پہ یہ ترانہ پڑھیں گے، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ تو یہ سارا منظر اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، یہ سب کچھ طے تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کہو، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے نکلتے وقت یہ دعا مانگی۔ ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ اس دعا کے آغاز میں لفظ اللہم نہیں آیا، جبکہ عام طور پہ دعا کی جاتی ہے اللہم، اے اللہ کہہ کے دعا کی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ لفظ رب آیا ہے، یعنی اے میرے پروردگار۔ لیکن لفظ رب سے کہہ کے اللہ تعالیٰ کو پکارنا ایسا ہے
जैसे कोई अपने बाप को अब्बू कह के पुकारे, यानी ए अल्लाह, मेरा आपसे जो ताल्लुक है वो रबूबियत का है, लिहाजा मैं इस रबूबियत के ताल्लुक का हवाला दे के आपसे मांगता हूँ। जैसे दूसरी दुआ में फरमाया कि रब इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब के माना वो परवरदिगार जिसने मुझे पाला पोसा, जिसने मुझे नवाजा। आपकी इन उन नवाजिशों का हवाला दे के मैं आपसे ये मांगता हूँ कि रब अदखिलनी मुदखल सिद्क़ व अखरिजनी मुखरज सिद्क़। एक बात तो ये थी। दूसरी बात ये है कि जब मैंने इस दुआ का तर्जुमा किया था तो मैंने ये तर्जुमा किया था कि जहाँ भी दाखिल हूँ अच्छाई के साथ दाखिल हूँ, जहाँ से निकलूँ अच्छाई के साथ निकलूँ। अच्छाई के लफ्ज़ से जो तर्जुमा किया, ये सादा तरीके से समझाने के लिए किया था, लेकिन कुरान मजीद ने यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो सिद्क़। वरना अच्छाई के लिए तो यूं कहा जा सकता था कि रब अदखिलनी मुदखला हसना व अखरिजनी मुखरजा हसना, यानी अच्छा दाखिल होना और अच्छा निकलना। लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मुदखला सिद्क़ और मुखरजा सिद्क़ के अल्फाज लाए। इस लफ्ज़ को उर्दू ज़ुबान में पूरी तरह मुंतकिल करना चाहें तो नहीं कर सकते। इसके लफ्ज़ी माना ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकते हैं कि "ए अल्लाह, मुझे सच्चाई के साथ दाखिल कर दीजिए, या सच्ची जगह पे दाखिल कर दीजिए और सच्चाई के साथ निकाल दीजिए"। लिहाजा सिद्क़ के माना आमतौर पे सच्चाई से कर देते हैं, लेकिन कुरान मजीद की इस्तिलाह में सिद्क़ का मफ़हूम बहुत वसी है। वो सिर्फ ज़ुबान की सच्चाई में मुनहसर नहीं है, और सिर्फ ज़ुबान से सच बोलने का नाम सिद्क़ नहीं है, बल्कि एक अमल का सिद्क़ भी है। और सिद्क़ अमल ये है कि जो काम जिस तरह करना चाहे आदमी जो है वो काम उस तरह करे, और उस काम को अदा करने के तरीके में कमी कोताही ना रहे, तो ये सिद्क़ अमल है। मसलन एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, तो नमाज का जो तरीका मसनून है, यानी वो तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, कि जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा उस तरीके से नमाज पढ़ो। तो तिलावत इस तरीके से करे जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। तकबीर इस तरह कहे, हाथ इस तरह उठाए, हाथ इस तरह बांधे, रुकू इस तरह करे, और सजदा इस तरह करे। ये सब सिद्क़ अमल है, यानी जो काम जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से वो काम करे। दूसरी चीज इसके अंदर सिद्क़ के मकसद है कि मकसद भी दुरुस्त हो, जाहिर और बातिन एक हो, जाहिर भी सही हो और बातिन भी सही हो। मसलन नमाज पढ़ रहा है तो उस नमाज के जरिए खालिसतन अल्लाह ताला की रजा मकसूद हो, कोई और मकसद ना हो। कुरान मजीद ने बेशुमार जगहों पे सिद्क़ का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, बड़े आम मफहूम में इस्तेमाल किया। चुनांचे एक जगह फरमाया फी मक़अदि सिद्क़िन इंद मलीक मुक़तदिर, ईमान वाले आखिरत में ऐसी जगह बैठेंगे जो सिद्क़ से भरपूर होगी, यानी जैसा जाहिर होगा वैसा बातिन भी होगा। तो ये सब मफहूम सिद्क़ में दाखिल है। खुलासा ये कि हर काम इस तरीके से हो जिस तरह होना चाहिए, उस काम का जाहिर और बातिन दोनों अच्छे हों, तो वो सिद्क़ है। तो इसी तरह यहाँ इस दुआ में अल्लाह ताला हसन का लफ्ज़ लाने के बजाय सिद्क़ का लफ्ज़ लाए। इससे इशारा इस तरह फरमाया कि ए अल्लाह, जिस वक्त आप मुझे मदीना मुनव्वरा में दाखिल फरमाएं तो वो सिद्क़ के साथ हो। और सिद्क़ के साथ होने के माना ये है कि जिस तरह अच्छे तरीके से दाखिल होना चाहिए उस तरह दाखिल हों, और फिर उस दाखिल होने में अल्लाह ताला की रज़ा की जो नीयत होनी चाहिए वो नीयत भी मेरी सही हो और आपकी रज़ा के मुताबिक हो। सबसे बड़ा सिद्क़ ये है कि बंदा अपने आप को बंदा और अल्लाह ताला को अपना रब करार दे के दाखिल हो, कि मैं वहां जाकर आपकी बंदगी का हक अदा कर सकूं, जिस मकसद के लिए जा रहा हूं उस मकसद के अंदर मुझे कामयाबी हासिल हो। तो ये सब बातें मुदखला सिद्क़ के अंदर शामिल है। लिहाजा हम भी जब किसी जगह दाखिल होते वक्त ये दुआ करें, उस वक्त इन बातों का तसव्वुर करें कि सच्चाई के साथ इस तरह दाखिल हूँ जिस तरह मुझे दाखिल होना चाहिए, मेरा ज़ाहिर और बातिन दुरुस्त हो, मेरी तवज्जो अपने परवरदिगार की खुशनुदी की तरफ हो, उसकी रबूबियत और उसकी बंदगी की तरफ हो। ये सब बातें उस सिद्क़ के अंदर दाखिल है। क्योंकि उर्दू में कोई और लफ्ज़ नहीं है, इसलिए तर्जुमा कर दिया कि अच्छाई के साथ दाखिल हो और अच्छाई के साथ निकलें। लेकिन हकीकत में कुरान मजीद ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो इससे बहुत ज़्यादा वसी मफ़हूम रखता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में फरमाया है लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबल अल मशरिक़ि,
والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه. یہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے مشرق کی طرف رخ کر لیا یا مغرب کی طرف رخ کر لیا، بلکہ نیکی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، یوم آخرت پر، کتابوں پر، انبیاء پر ایمان لائے، مال کی محبت کے باوجود اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو ایک طویل فہرست اعمال کی بیان فرمائی کہ یہ عمل کرو، یہ عمل کرو، اور جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں ان کے بارے میں آخر میں فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. وہ لوگ جو یہ سب اعمال کرتے ہیں وہ صدق کے حامل ہیں اور سچے ہیں، یعنی بات کے سچے، کام کے سچے، عمل کے سچے، نیت کے سچے، یہی لوگ متقی ہیں. تو بہرحال یہ صدق حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کام بھی کریں وہ ٹھیک طریقے سے انجام دے، اور اس عمل کو اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے وہ عمل کرے. جو کام کریں اس کو سلیقے سے انجام دیں، بے ڈھنگے انداز میں نہ کریں. داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زریں بنانے کا حکم دیا. زرہ جو جنگ کے دوران حملے سے بچاؤ کے لیے سینے پہ باندھی جاتی ہے. حکم دینے کے ساتھ یہ بھی فرمایا وقدر فی السرد، کہ جب ذرا کے حلقے بناؤ تو ناپ ناپ کر برابر کر کے بناؤ. ایسا نہ ہو کہ ایک حلقہ بڑا ہو جائے اور ایک حلقہ چھوٹا ہو جائے، بلکہ توازن کے ساتھ بناؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر وہ کام پسند ہے جو سلیقے کے ساتھ کیا جائے. بے ڈھنگے طریقے سے کیا ہوا کام اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو عمل کا صدق یہ ہے کہ اس طریقے سے کرو جس طرح اس کے کرنے کا حق ہے، اور دوسرا یہ کہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی مقصود ہو. یہ سب مل کر صدق بنتا ہے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں اس طرح شہید ہوتے ہیں کہ انہوں نے لشکر اسلام کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، ان پر کافر نے حملہ کیا، ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا تو انہوں نے جھنڈا دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا، دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا. انہوں نے جھنڈا گرنے نہیں دیا بلکہ گردن اور کندھے کے سہارے جھنڈے کو بلند رکھا، پھر ان کو شہید کر دیا گیا اور شہدائے احد میں شامل ہو گئے. تو ان کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد کیا تھا کہ ہماری جانیں بھی آپ پر قربان ہے، انہوں نے اس عہد کو سچا کر دکھایا. وہ یہ صدق تھا کہ انہوں نے اپنی جان اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دی. میرے دوستو، ہم سب نے بھی اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کر رکھا ہے. وہ عہد یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کوئی منتر یا جنتر نہیں ہے اس کے نتیجے میں آدمی فائر پروف ہو گیا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. آپ جو حکم دیں گے ہم اس حکم کے تابع فرمان ہوں گے. یہ عہد ہے. لہذا جب ہم اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کریں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کریں تو یہ صدق ہے، اور یہ صدق ہی انسان کو جنت تک لے جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین.